وہ ہاسپٹل سے واپس آتے ہی سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر پہلے وہ زرحان علی عباسی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ کمرے میں نیم تریحی کا راج تھا۔ محرم بیڈ کی طرف بڑھی جہاں وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ چہرہ بائیں رخ بیڈ کی طرف ہی تھا۔ محرم بنا آواز پیدا کیے اسی رخ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے یقیناً گہری نیند میں تھا۔ بیڈ روم میں وہ بغیر شرٹ پہنے سویا ہوا تھا۔ کمبل آدھی کمر تک اوڑھے وہ گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ وہ سوتا ہوا اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ محرم غیر ارادی طور پر اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے گھنے بال کچھ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ محرم یکٹک اس کے مغرور نقوش دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ تجھے روز دیکھوں قریب سے، میرے شوق کتنے عجیب ہیں۔ محرم نے ہاتھ بڑھا کر ہولے سے اس کے بالوں کو سہلانے کے سے انداز میں چھو لیا۔ وہ بچوں کی طرح پرشوق نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زرحان کی محبت اور نرم انداز تخاطب یاد کر کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے محسوس ہونے والی بھوک کا شدید احساس مٹ چکا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کے سحر میں کھوئی اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹ رہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر رکھا زرحان کا موبائل چیخ اٹھا۔ محرم چونک گئی۔ زرحان فوراً بیدار ہوا تھا۔ محرم گھبراتے ہوئے اس سے قدرے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ نیند کے خمار سے بوجھل ہوتی آنکھیں پوری کھولتے ہوئے زرحان نے بغور اس کا دور ہونا دیکھا، پھر چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کر شور مچاتے موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے سکرین پر چمکتا نمبر دیکھا۔ مینیجر کی کال تھی۔ زرحان نے فون سائلنٹ پر لگایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ محرم چور نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جو اب گردن دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ پیٹ کے بل لیٹ کر چہرے کا رخ ایک طرف ہی کر کے سونے کے باعث شدید گردن اکڑ گئی تھی۔ زرحان نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ نگاہ ملنے پر وہ فوراً نظر چرا گئی۔ زرحان کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بیڈ سے اترا تھا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ پھر اگلے 5 منٹ میں وہ فریش ہو کر واپس آ چکا تھا۔ وہ ہنوز اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گیلا چہرہ ٹاول سے خشک کر کے وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھا۔ تم واپس کب آئی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، محرم نے نگاہ جھکائے جواب دیا۔ اور مجھے کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیا کرنے والی تھی تم؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں چمکتی شرارت بتا رہی تھی کہ وہ اسے چھیڑ رہا ہے۔ محرم کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا۔ تو یعنی وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ سوچ کر ہی اس کی گھنیری پلکوں پر حیا اترنے لگی۔ کچھ بھی نہیں۔ محرم کے لرزتے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ زرحان کے دل میں ہلچل سی ہونے لگی۔ کچھ تو، کافی قریب جو تھی تم، تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ جیسے اس پر افسوس کر رہا تھا، جانے اس سے کیا کروانا چاہتا تھا وہ شخص۔ محرم روحانسی سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ہان وہ میں محرم پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ وہ مزید قریب ہو رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے گلابی لبوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی محرم کی سانسیں رکنے لگی۔ پیار ہو گیا نا مجھ سے؟ ہمیشہ کی طرح وہی سوال، وہی مدعا، وہی طلب۔ محرم نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ لی۔ دھڑکنیں بڑا انوکھا راگ الاپ رہی تھی۔ وہ کہہ دینا چاہتی تھی، ہاں ہاں ہاں، مگر لبوں پر کفل سے پڑ گئے تھے۔ وہ اقرار کر لیتی تو اس کی سینے سے لگنے کی فرمائش۔ محرم بے بس ہونے لگی۔ بولو نا جانم، سرگوشی نما انداز میں کہتے ہوئے زرحان نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی سے لے کر لبوں تک پلے سرات کی سی لکیر بنا ڈالی۔ محرم کی پلکیں باقاعدہ لرزنے لگی۔ ہان پلیز۔ اپنے کانوں کی لو پر اس کے جلتے لبوں کا لمس محسوس کر کے اس کے لب کپ کپائے تھے۔ نازک سے دل کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ خود سے دور کیوں کرتی ہو ہنی؟ جب محبت مجھ سے ہے تو پھر میرے قریب بھی رہا کرو نا۔ باخدا محبت میں دوریاں عذاب لگتی ہیں۔ اس کے بالوں کو پونی کی قید سے آزاد کرتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ محرم نے اپنی وحشت زدہ آنکھیں کھول کر اپنے بے حد قریب زرحان علی عباسی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں استحقاق بول رہا تھا۔ محرم کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ بے خود سا اس کے بکھرے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ ہان مت کریں پلیز۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش سے گھبرا کر اس نے جیسے التجا کی تھی۔ آج زرحان علی عباسی کے انداز میں شدت سی تھی۔ محرم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ خود پر بند باندھتا زرحان بڑے ضبط سے اس سے دور ہوا تھا، جو اس کی ذرا سی قربت پر پوری کانپنے لگی تھی۔ کیوں ڈرتی ہو اتنا؟ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو اس کی سبز آنکھوں میں ڈالے وہ قدرے نرمی سے پوچھ رہا تھا، ورنہ اندر تو اس کی یہ مزاحمت آگ لگا رہی تھی، بے تابیوں کو بڑھا رہی تھی۔
محرم بے بسی سے اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ ہان وہ جب آپ پاس آتے ہیں نا تو میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے میرا دل رک جائے گا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، اور بس کیا بتاؤں، میں کیا کروں، میں جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ وہ بھیگتی پلکیں جھپکتے ہوئے بے بسی سے اسے اپنی طرف سے صفائی دے رہی تھی۔ زرحان کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا، سب بتا بھی رہی تھی اور کچھ بتانا باقی بھی تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا، سب بتا دو، کچھ مت چھپاؤ۔ اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ دلکشی سے کہہ رہا تھا۔ محرم نے اپنی پلکیں جھکائیں۔ اور کیا بتاؤں، بس آپ نہیں سمجھ رہے نا؟ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولتی وہ ہچکچاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ تم سمجھا دو نا جانم، آہستگی سے کہتے ہوئے زرحان نے نرمی سے اس کے حرکت کرتے ہاتھ تھام لیے جو کمرے کے گرم ماحول میں بھی برف ہو رہے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ سہلانے لگا جیسے انہیں گرمی پہنچانا چاہ رہا ہو۔ محرم کے لیے بولنا محال ہو گیا، جسم کی ساری جان زرحان کے پرحدت ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں میں ہی آ گئی تھی، جیسے جان جسم سے نکلنے کو ہی تو تھی بس۔ ہان وہ میری جان جانے لگتی ہے۔ خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر کہا، جیسے اپنے کندھوں کا سارا بوجھ زرحان پر ہی ڈال دیا ہو۔ زرحان نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ محرم کے گلابی ہونٹوں کی کپکپاہٹ بڑی واضح تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، تمہاری یہی باتیں کسی دن مجھے بے بس کر دیں گی ہنی، مجھے مجبور کر دیں گی کہ میں ایک ہی بار میں تمہاری جان لینے کے در پر آ جاؤں۔ تمہاری یہ ادائیں، یہ بے خبریاں مجھے کسی روز اس مقام پر لے آئیں گی کہ میں تمہاری جان نکال ہی ڈالوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کے تو خاک بھی پلے نہ پڑی۔ کیا مطلب ہان؟ آپ مجھے تکلیف دیں گے، میری جان لیں گے آپ؟ وہ صدمے سے چور آواز میں بولتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرحان کو لگا آج سارے بند ٹوٹ ہی جائیں گے۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھوں میں گلال اترنے لگا۔ فی الوقت تو تم میری جان لے رہی ہو جانم۔ نگاہ پھیرتے ہوئے اس نے بے قابو ہوتے جذبات سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی سرخ پڑتی رنگت اور بوجھل لہجہ محرم کو چونکا گیا تھا۔ وہ فوراً متفکر ہوئی۔ ہان آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پریشان زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ زرحان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چند پل لگے تھے مگر وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ہنی، بالکل ٹھیک ہوں، زرحان نے نرمی سے کہا۔ تو وہ جان لینا دینا وہ کیا تھا ہان؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں زرحان کی باتوں سے ڈر بیٹھ چکا تھا۔ زرحان نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کی شفاف دھمکتی پیشانی پر ڈالی، پھر اس کی قاتل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، مطلب یہ جانم کہ میں سوچ رہا ہوں کسی دن تمہارے اس قدر قریب آ جاؤں، اس قدر نزدیک کہ تمہاری جان یہاں تمہارے ان گلابی لبوں پر آ جائے۔ اس کے شفاف ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے وہ بھرپور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ قریب نہیں آیا تھا مگر محرم کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ کتنے قریب؟ محرم کے لب پھڑ پھڑائے تھے، اتنے کہ زرحان نے بات ادھوری چھوڑ کر بغور اس کی جانب دیکھا جو سانس روک کے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زرحان کو اس پر ترس آ گیا۔ چلو چھوڑو، تمہیں عملی ثبوت دوں گا بہت جلد، کہتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنس دیا کیونکہ محرم کی رنگت اناری ہو رہی تھی۔ ہان میں آپ کو، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے زرحان نے کاٹ دی تھی۔ تم نہیں روک پاؤ گی ہنی، تب نہیں روک پاؤ گی، دھیرے سے کہتا وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ محرم نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو اب الماری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سچ میں مر جاؤں گی ہان، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ بے خبری کے باوجود بھی شاید وہ ہر عورت کی طرح چھٹی حس رکھتی تھی، اس لیے زرحان کی باتیں سن کر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر تم سے دور رہا نہ جانم تو میں بہت جلد مر جاؤں گا، زرحان نے پلٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ یعنی وہ اپنے اور اس کے بے رنگ رشتے میں کوسے قضا کے رنگ بھرنے کا سوچ چکا تھا۔ محرم نے گھبرا کر نگاہ چرا لی۔ دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا تھا، جبکہ اس کی حالت سے باخبر ہونے کے باوجود زرحان اطمینان سے شرٹ پہن کر اب شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آؤ ڈنر کرتے ہیں، زرحان نے نرمی سے کہا تھا۔ محرم نے خفکی سے اس کی جانب دیکھا۔ زرحان اس کی ناراضگی پر ہولے سے مسکرا دیا۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہ کر مر جاؤں؟ اس کا خراب موڈ دیکھ کر وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہان، محرم کی آواز بھر آ گئی۔ زرحان کا دل پگھل گیا۔ رو مت ہنی، مذاق کر رہا تھا یار،
اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا، اپنے دل کو مار لیا تھا آج۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گلابی چہرے کو نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی چہرہ ہے جس پر پہلی ملاقات میں اس نے بے دردی سے تھپڑ دے مارا تھا، اور آج اس چہرے کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے بے تاب لبوں کی شدت سے بھی اسے بچانا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ محرم اس کے لبوں کا لمس، اس کے مضبوط ہاتھوں کا استحقاق، اس کے قرب کی تپش کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے گی وہ، اسی لیے تو اب تک اس سے دور تھا وہ۔ کیسی مجبوری تھی، کیسی جان لیوا دوری تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ زرحان کے مسکرا دینے سے محرم کچھ ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی، البتہ زرحان علی عباسی کا دل ضرور بوجھل ہو گیا تھا۔ چہرے پہ میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن، پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بادل کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن، خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، گزرے جو میرے گھر سے تو اڑ جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو چمکاؤ کسی دن، میں اپنی ہر ایک سانس اسی رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔ امجد اسلام امجد کی یہ غزل جو اس نے یونیورسٹی لائف میں ایک دو بار ہی پڑھی تھی، آج اچانک یاد آئی تھی۔ جانے کیسے ذہن میں ہی رہ گئی تھی، جو آج یوں یاد آ گئی۔ محرم اس کے سامنے بیٹھی ڈنر کر رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کیے اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس سے ناراض تھا، بلکہ اس لیے کہ ابھی دل میں تلاطم بھرپا تھا۔ گزرے 2 ماہ میں آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اس سے بے نیاز بنا بیٹھا تھا۔ محرم نے شدت سے یہ بات محسوس کی تھی۔ زمل نے اسے پکارا تھا، اس کے نام سے، وہ نام جس نام سے اسے گھر میں کوئی نہیں پکارتا تھا۔ علی نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا، ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ڈائننگ ٹیبل پر پٹکا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی آپ کی مجھے اس نام سے بلانے کی؟ آپ میری مومی نہیں ہیں، صرف ڈیڈ کی وائف ہیں، اور یہ نام مجھے میری مومی نے دیا تھا، سو آئندہ مجھے اس نام سے مت بلائیے گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی سے بولتا، وہ جانے اپنے اندر کتنی تلخی سمیٹے ہوئے تھا۔ ایک پل کو زمل خاموش سی ہو گئی، پھر نرمی سے گویا ہوئی۔ میں تمہارے ڈیڈ کی وائف ہوں، اس لحاظ سے تمہاری موم بھی ہوں، بس سمجھنے کی بات ہے، اگر تم سمجھو تو۔ مسکراتے ہوئے بولتی زمل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ علی نے سر اٹھا کر اپنے دائیں طرف کھڑی زمل فاطمہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھنا نہیں چاہتا، یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیں، علی نے تنفر سے کہا۔ اپنی معصوم آنکھوں کے برعکس وہ اپنے ہونٹوں سے بہت سخت بول رہا تھا۔ برا ماننے کی بجائے زمل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم سمجھ جاؤ گے۔ وہ پر یقین تھی۔ فی الوقت تو آپ یہاں سے چلی جائیں پلیز، ورنہ میرے لیے ناشتہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رخ موڑ کر اس نے سرد مہری سے کہا، میں تمہیں سرو کرنے کے لیے یہاں کھڑی ہوں نا؟ زمل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہمارے گھر میں یہ کام ملازمائیں کرتی ہیں، آپ کا ارادہ ملازمہ بننے کا ہے کیا؟ ویسے آپ امپلائی ہی تو تھی میرے ڈیڈو کی، پتہ نہیں کیا جادو چلایا کہ گھر تک چلی آ گئی۔ وہ تلخی سے بولتا زمل کے دل پر ضربے لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر وہ بڑے ضبط سے مسکرائی تھی۔ لیکن جہاں سے میں آئی ہوں وہاں مائیں خود اپنی اولاد کو سرو کرتی ہیں، جیسے میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ زمل کے نرمی سے کہنے پر وہ ایک جھٹکے سے اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ آپ کے یوں بار بار یہ جھوٹا لاڈ اور نرمی جتانے سے آپ میری موم کی جگہ نہیں لے پائیں گی۔ ڈیڈو کی زندگی میں بھلے ہی آ چکی ہیں، مگر میری زندگی میں کبھی نہیں۔ دھیمی مگر سرد آواز میں کہہ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زمل نے تعصب سے جاتے ہوئے علی کو دیکھا، مگر وہ دل ہی دل میں پر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ علی کا دل جیت ہی لیں گی۔ ملازماؤں کو ڈائننگ ٹیبل سمیٹنے کا کہہ کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر تکیے کے نیچے رکھا موبائل جانے کب سے چیخ رہا تھا۔ زمل سرد سے بیڈ کی طرف بڑھی اور موبائل ہاتھ میں لے کر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ زمل کے کال ریسیو کرتے ہی دوسری جانب سے ندا بولی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زمل نے ہوش دلی سے کہا، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کو ایک خوشی کی خبر دینی تھی، میں نے ابھی تک اون کو بھی نہیں بتایا، سوچا پہلے آپ کو بتاؤں۔ ندا کی شرمیلی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ زمل کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں خود ہی گیس کر لوں کیا؟ زمل نے شرارتاً پوچھا۔
दूसरी जानिब निदा खिलखिलाई थी। नहीं, मैं बता देती हूँ, आप पुप्पो बनने वाली हैं। बताते हुए वो हकला गई। जमल ने बेसाख्ता कहका लगाया, माशाल्लाह, यानी अब मेरा छोटा सा भाई अब्बा बन जाएगा, कहकर वो खुशदिली से हंसी थी। जी बिल्कुल, और छोटे नहीं है वो, पूरी तोप चीज़ है आपके भाई साहब। रहा नहीं जाता उनसे मेरे बगैर, मगर मजाल है जो कभी इजहार मोहब्बत ही कर दे। वो मसनूई आ भर कर बोली। जमल हंसती चली गई। एक बार मैं पुप्पो बन जाऊँ ज़रा, फिर उसको ये फ़ौज वाली नौकरी से फारिग करवा देंगे, फिक्र ना करो। फिर वो तुम्हारे पास ही रहेगा, जब पास रहेगा तो इजहार मोहब्बत भी कर ही देगा। जमल ने शगुफ्तगी से कहा। हाँ, हम तो राहों में ही बिछे हैं उनकी, मुंतज़िर हैं दिलो जान से कि कब वो इजहार करें। निदा ने हंसते हुए कहा। जमल को उसकी खनकती आवाज़ से उसकी दिली खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। तुम्हारे कान तो मैं आज शाम में आकर खींचती हूँ ना, दिन ब दिन बेशरम होती जा रही हो। जमल ने अपनी हंसी दबाते हुए संजीदगी से कहा। हाय सच्ची, आ रही हैं आप? निदा पुरजोश सी पूछ रही थी। जमल हंस पड़ी। हाँ, अब तुमने खबर ही ऐसी सुनाई है कि आना ही पड़ेगा। बस तुमसे बात करके हसन को ही कॉल करती हूँ, उन्हीं के साथ आऊँगी, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। निदा ने हसन के जिक्र पर लंबा सा ओ किया। बदले में जमल ने बमुश्किल अपनी हंसी का गला घोंटा। अच्छा ये बताओ, अम्मी कहाँ हैं? तबीयत ठीक है उनकी? जमल ने पूछा। अम्मी अपने कमरे में है और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है वो। करवाती हूँ आपकी बात, 1 मिनट। निदा ने जवाब देकर अगले ही मिनट सलमा जहाँ को फ़ोन पकड़ा दिया। जमल खुशदिली से उनसे बातें करने लगी। उसका दिल निदा की दी गई खुशखबरी सुनकर बुलिया उछल रहा था। वो बेड पर टांगे फैलाए गोद में लैपटॉप रखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा था जब बेड के दूसरे किनारे पर टिकी मुहर्रम ने उसे पुकारा था। हान, धीमी मुतरन्नम आवाज़। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए ही जरहान ने अपना सर हिलाया था। वो, मैं पूछना चाह रही थी कि आप मेरी मम्मी को मॉम क्यों कहते हैं? आपकी अपनी मम्मी किधर है? वो उंगलियां मरोड़ते हुए उस अंदाज में पूछ रही थी जैसे स्कूल में पढ़ने वाली प्रेप क्लास की बच्ची अपने साथ बेंच पर बैठी अपनी क्लास फेलो को कह रही हो कि तुम रोज़ाना मेरा लंच क्यों खाती हो? तुम्हारा अपना कहाँ है? मुहर्रम के सवाल पर जरहान ने एक पल को गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। तुम मेरे डैड को डैड क्यों कहती हो? जरहान ने संजीदगी से पूछा। क्योंकि आप इन्हें डैड कहते हैं, मुहर्रम ने बिना अटके जवाब दिया। लेकिन वो तो मेरे डैड हैं, तुम्हारे तो नहीं है ना? जरहान का अंदाज संजीदा मगर लहजा नरम था। आप भी तो मेरे ही हैं हान, तो जो कुछ आपका है वही मेरा है। जरहान को उससे इस कदर समझदारी की तवक्का नहीं थी। मुहर्रम की बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराया। तो क्या तुम मेरी नहीं हो? तुम भी तो मेरी ही हो जानम। तो जो तुम्हारी मम्मी है वही मेरी है। उसकी तरफ रुख मोड़े वो नरमी से कह रहा था। हान, मेरा वो मतलब नहीं था। आपकी रियल मम्मी, मैं उनका पूछ रही हूँ ना। मुहर्रम कंफ्यूज होने लगी। जब मैं 8 साल का था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। अपनी माँ के जिक्र पर जरहान का लहजा सपाट था, अंदाज में ठहराव था। ओह वेरी सैड, मुहर्रम ने होंठ मरोड़ कर कहते हुए तासुब का इजहार किया। जरहान का दिल उसके लबों की हरकत के साथ मचल उठा, जिसे डपटते हुए उसने निगाह चुरा ली। नॉट फॉर मी, मुहर्रम के अफसोस के जवाब में जरहान बड़बड़ाया था। कुछ कहा आपने हान? मुहर्रम ने भवें सुकेड़ कर पूछा। सबस आंखों की चमक बड़ी सहर अंगेज थी। उफ, उसकी ये अदाएं। जरहान ने दिल में खुद को कोसा था। भला वो कब से इस कदर बेखुद होने लगा था? कुछ भी नहीं। लैपटॉप की स्क्रीन पर दोबारा निगाह जमाकर उसने नरमी से कहा। मुहर्रम ने कुछ देर तो उसकी मसरूफियत को तहम्मुल से बर्दाश्त किया, फिर जब सब्र जाने लगा तो उसने फिर से जरहान को मुखातिब किया। हान, अपने शफाफ नाखूनों पर निगाह जुमाए उसने होले से पुकारा। जरहान ने अब्रू अचकाकर उसकी जानिब देखा। मुहर्रम का दिल भर आने लगा। क्या था अगर वो कह देता, जी हान की जान, मगर वही सड़ा हुआ मुहर्रम ने दिल ही दिल में हुफ्की से सोचा। वो डैड कब तक आ रहे हैं? मुहर्रम ने बुझे दिल से पूछा। अब जब पुकारा था तो कुछ तो कहना ही था ना। कल मेरी बात हुई थी उनसे, कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। संजीदगी से जवाब देते हुए उसने मुहर्रम की तरफ देखा, जो निगाह झुकाए कुछ बेजार सी लग रही थी। वो जानता था कि मुहर्रम उसके फॉर्मल रवैये की वजह से कुछ डिस्टर्ब है, मगर अब वो उसकी तरफ पेशेकदमी करने का इरादा नहीं रखता था। मुहर्रम, इसे खामोश बैठे देख जरहान ने नरमी से पुकारा। मुहर्रम ने उदासी से उसकी जानिब देखा। जरहान पशेमान होने लगा। तुम हॉस्पिटल नहीं जा रही? उसे अपनी जानिब देखता पाकर जरहान ने पूछा। नहीं खान, कल भी मम्मी से बहुत डांट पड़ी थी।
اور ابھی آپ ٹھیک تھوڑی ہوئے ہیں، جب ہو جائیں گے تب ہم دونوں ساتھ جایا کریں گے نا، محرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو ابھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، تم گھر رہو گی تو بور ہو جاؤ گی، بہتر یہی ہے کہ تم ہاسپٹل چلی جاؤ، زرحان نے اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ محرم نے خفکی سے اس کی جانب دیکھا۔ کمر جلی ہوئی ہے نا آپ کی، کہیں نہیں جائیں گے آپ، اور میں بھی گھر ہی رہوں گی، ڈانٹ نہیں کھانی مجھے ممی سے، میں آپ کے بغیر ہاسپٹل نہیں جاؤں گی خان۔ محرم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ اب اگر کمر جلی ہے تو کیا بزنس کو نہ دیکھوں، کروڑوں کا نقصان کر لوں؟ زرحان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ پچھلے 2 دنوں سے گھر رہ کر بھی تو دیکھ رہے ہیں بزنس کو، ہر وقت تو یہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فون کرتے ہیں کبھی کسی کو۔ بخش سے بھی بریک ڈانس کروایا ہوا ہے آپ نے، وہ بیچارہ کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی آفس میں۔ میں بتا رہی ہوں خان، آپ کہیں نہیں جا رہے، بس۔ وہ پیور بیویوں کے سے انداز میں تیز تیز بولتی چلی گئی۔ زرحان نے مسکراتی نظروں سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ میرا جانا ضروری ہے ہنی، تم بھلے ہی ہاسپٹل مت جاؤ، مگر میں نے جہاں جانا ہے وہاں ضرور جاؤں گا، بلکہ جا رہا ہوں، 2 کال بھی آ رہی ہے۔ اس نے شور مچاتے موبائل کو سائلنٹ پر لگاتے ہوئے کہا۔ محرم کو لگا وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ ہاں آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ مت جائیں نا پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ محرم بھی جھٹ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کوٹ پہنتے ہوئے زرحان نے ایک سنجیدہ نگاہ محرم کے غصے سے لال ہوتے چہرے پر ڈالی۔ ہنی، تم ہر بار یہی ضد کیوں کرتی ہو؟ مجھے جانے سے ہی کیوں روکتی ہو؟ خود تو تم نے ویسے بھی فاطمہ مم کے ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے، تو پھر ابھی سے میری عادتیں کیوں خراب کر رہی ہو جانم؟ زرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ محرم کی سبز آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اسے نکاح سے پہلے کہی گئی اپنی بات یاد آئی۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گی میں گڈے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، ڈن؟ اور پھر بدلے میں زرحان نے ہی تو ڈن کہا تھا۔ محرم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زرحان کا چہرہ دیکھا۔ زرحان کو اس پر پیار آنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے زرحان کی توجہ، نرمی، اس کے لمس کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ مجھے جانے دیں گے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زرحان کا دل چاہا اسے سینے سے لگا کر کہہ دے کبھی نہیں میری جان، مگر اس نے خود پر پہرے بٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں گھسا لیے۔ ابھی تم مجھے جانے دو نا، جب وہ وقت آئے گا تب میں تم سے نپٹ لوں گا، کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تھا، پھر آہستگی سے اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے روتا چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل تھا، قدم من بھر کے ہو رہے تھے، جبکہ روتی ہوئی محرم تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ محض 2 دنوں میں ہی اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر وہ درستگی سے بولی تھی، آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے عادت ہی کہاں تھی ان بے رخیوں کی، کہاں عادت تھی اپنی بات کے رد کیے جانے کی۔ رونا تو بنتا تھا نا، تکلیف تو لازم سی بات تھی نا۔ زرحان نے حیرت سے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ آج تک کسی نے اتنی جرت نہیں کی تھی کہ زرحان علی عباسی کے کالر کو ہاتھ لگانے کا سوچ بھی لیتا، اور آج وہ لڑکی اس کے کوٹ کا کالر دبوچے کھڑی تھی، رو رہی تھی، اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی چاہت کا مبتلا کر دینا چاہتا تھا، وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اس کی چاہت کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج محرم افندی انتہا کے قریب تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تماشا دیکھ رہے ہیں آپ میرا؟ مجھے رلا رہے ہیں آپ؟ میں رو رہی ہوں، مجھے چپ نہیں کروا رہے آپ، مجھے چپ کروائیں ہان، مجھے چپ کروائیں نا، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جائیں۔ اپنی مٹھیوں میں اس کے کوٹ کا کالر جکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرحان کی برداشت جیسے ختم ہونے کو تھی۔ وہ لڑکی، وہ جو اس کے دل کی ملکہ بن بیٹھی تھی، آج اس کے قریب تھی، اس کی توجہ کے لیے رو رہی تھی۔ وہ کیوں کر اسے تکلیف دے سکتا تھا؟ زرحان نے نرمی سے اس کا گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور محبت سے اس کے آرزوں پر بکھرتے موتی اپنے لبوں سے چن لیے۔ محرم نے جذبے لٹاتی نظروں سے زرحان کی اس عنایت پر اس کی جانب دیکھا، جو اب نرمی سے اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ محرم کے دل کی دھڑکنیں جھومتی ہوئی اپنے معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگی۔ خان، اس کے لب آہستگی سے واہ ہوئے تھے۔ زرحان نے اس کے کان پر سے اس کے سنہری بال ہٹائے۔ شش، کچھ مت بولو، تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے جانم۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زرحان نے اس کے کان کے لو پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھ دیے۔ محرم کا دل رکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر زرحان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زرحان نے اپنے مضبوط بازو اس کی کمر میں حمائل کیے اور اسے لیے بیڈ کی طرف آ گیا۔ یہاں بیٹھو، اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے زرحان نے نرمی سے کہا اور خود اس کے پاس زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔
اگر اس وقت اس کے گھر کا کوئی ملازم یا حتیٰ کہ اس کا باپ بھی اسے یوں محرم کے قدموں میں بیٹھا دیکھ لیتا تو یقیناً محرم پر رشک کرتا۔ زرحان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ایک بھرپور نگاہ اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے پر ڈالی۔ ابھی صرف 1 بج رہا ہے، میں 3 بجے تک آ جاؤں گا، پھر آ کر تمہارے سارے شکوے سارے گلے دور کر دوں گا جانم، مگر ابھی مجھے جانے دو پلیز، ورنہ میرا بہت بڑا لاس ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے گال پر پھیرتے ہوئے وہ معنی ہیزی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی سنہری مائل شیف محرم کے نرم ہاتھوں کو ایک عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی، چپتا ہوا میٹھا لمس۔ محرم کی سانسوں کی رفتار اس قربت پر کچھ تیز سی ہونے لگی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنی جانب دیکھتے زرحان کی جانب دیکھا۔ اچھا چلے جائیں، مگر 3 بجے آ جائیے گا۔ اس کی بولتی آنکھوں سے نگاہ چرا کر محرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرحان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو، نرمی سے کہتے ہوئے زرحان نے باری باری اس کی شفاف ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھ دیے، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، گھنی مونچھوں کی چبھن کے ساتھ جلتا ہوا میٹھا لمس۔ محرم کی تشنگی مٹ گئی تھی، اس کا رخسار تھپک کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے زرحان کی پشت کو دیکھا۔ وہ جو دور رہ کر حرارتے جا بنا ہوا ہے، وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا بنے گا۔ بس کر دینا، آپ تو ویسے ہی میرے دل پر بجلیاں گراتی ہیں، اس پر مزید یہ ہار سنگھار جان لے کر رکیں گی کیا؟ وہ اپنی سلکی بالوں کا جوڑا بنا کر لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جب بیڈ پر لیٹے شہباز حسن نے اسے چھیڑا تھا۔ جمل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر دھیمی چال چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شہباز حسن نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جوڑے کا کلپ کھینچ لیا۔ جمل کے لبوں سے ہلکا سا سی نکلا تھا، اس کے گھنے بال شہباز حسن پر پھیل گئے۔ حسن، اسے اپنی کمل میں بازو حمائل کرتا دیکھ جمل نے احتجاجاً اس کا نام لیا تھا۔ آپ کی یہ زلفیں ٹھنڈی گھنی چھاؤں سی ہیں یار، جب جب آپ قریب آتی ہیں حسن عباسی پاگل ہونے لگتا ہے۔ اسے اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے وہ محبت سے کہہ رہا تھا، اور اپنے اس پاگل پن سے آپ نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے جمل نے شکوہ کیا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ جب محبت پہلو میں ہو تو کون کافر خود پر جبر کرتا ہے؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے شرارتاً کہہ رہا تھا۔ جمل کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ دہرائی۔ ایک بات تو بتائیں، جمل نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ پوچھو، شاہ نے نرمی سے کہا۔ شادی سے پہلے آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کیا بات سوچتے تھے؟ پوچھتے ہوئے جمل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو جانے میں کیا کر بیٹھوں گا، مگر اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے میری ہیر سے ملا دیا، ورنہ میں سچ مچ کا رانجھا بن جاتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا وہ آخر میں ہولے سے مسکرایا۔ جمل نے اس کی بات پر منہ بسورا۔ آپ مجھے ہیر مت کہیں پلیز، جمل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ شہباز حسن اس کی سنجیدگی پر حیران ہوا۔ کیوں؟ اس کے انکار پر حیران ہوتا وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، ہیر سے مت ملائے مجھے۔ دھیمی آواز میں بولتی ہوئی وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ جمل کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ شہباز حسن نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا اور اس کی بھیگتی آنکھوں میں تفکر سے جھانکا۔ فاطمہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ شہباز کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ جمل نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ بتائیں نا، وہ پریشان ہو چکا تھا۔ آپ مجھے تم کب کہیں گے؟ ہولے سے مسکراتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ حقیقتاً اس نے بات گھمائی تھی۔ ابھی سے کہنا شروع کر دیتا ہوں، بس تم رو مت، نرمی سے کہتے ہوئے شہباز نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ جمل کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا اب بتاؤ، رو کیوں رہی تھی؟ وہ دوبارہ گھوم کر اسی بات پر آ چکا تھا۔ جمل اپنی سبز آنکھوں سے یکٹک اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھنے لگی، ایسے جیسے حفظ کر لینا چاہتی ہو۔ شہباز کو پہلی بار اس کی آنکھوں سے عیا ہوتے جذبوں کا اندازہ ہوا۔ فاطمہ، اسے اپنی جانب تکتا پا کر شہباز نے محبت سے اس کا رخسار چھوا تھا۔ ہیر اور رانجھا تو کبھی نہیں ملتے حسن، وہ تو جدا ہو جاتے ہیں۔ ہم تو مل چکے ہیں، ہمیں اب صرف موت ہی جدا کر سکتی ہے، صرف موت۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ شہباز حسن اس کی محبت پر سرشار سا ہو گیا۔ دفاتن کمرے کا دروازہ کسی نے پیٹ ڈالا۔ ڈیڈ اوپن دی ڈور، علی کی پریشان سی آواز آئی تھی۔ شہباز نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ جمل بھی رات کے 12 بجے علی کے دستک دینے پر پریشان ہو چکی تھی۔
स्लीपिंग गाउन की डोरियां कसते हुए शहबाज हसन दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जमल ने सरद से अपने बिखरे बाल समेटे और अपने कंधों पर शॉल लपेटते हुए खुद भी दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसके कानों ने अली की भारी आवाज़ सुनी थी। डैडू, वो बख्श की दादो की डेथ हो गई है। कहते हुए वो अपनी पलकें झपक रहा था, शायद अपना दुख छुपाना चाह रहा था। जमल ने इस्तफामिया नज़रों से शहबाज की जानिब देखा, जिसकी आंखों में अफसोस उतर आया था। शहबाज ने अली को खींचकर अपने सीने से लगा लिया, जो आंखों में उमड़ती नमी छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाप का सहारा पाते ही वो बिखरने लगा। जमल ने होले से शहबाज के शाने पर हाथ रखा। शहबाज ने जमल की तरफ रुख किया, जो परेशान ज़दा सी उसकी जानिब देख रही थी। अली को इस कदर डिस्टर्ब देखकर जमल को लगा जैसे अली के किसी करीबी दोस्त की दादी की डेथ हुई है। शहबाज ने इस बात में सर हिलाकर जमल को जैसे रिलैक्स रहने का इशारा किया। फिर अली को बाजू के हल्के में लिए हॉल रूम के आखिर में बने ड्योरी की तरफ बढ़ने लगा, जो इमारत के बैरूनी दरवाजे की जानिब जाती थी। सारी रात परेशान रहने के बाद सुबह के उजाले के साथ ही जमल को पता चला था कि बख्श, जिसकी दादी की वफ़ात पर अली तड़प रहा था, वो बख्श उसका कोई दोस्त नहीं, फ़कत एक मुलाजिम था, जो जमल की शादी से महज 2 माह पहले अपनी बीमार दादी के साथ अब्बासी हाउस आया था। उस रोज़ जमल ने अली का एक अलग रूप देखा था, मेहरबान, पुरखलूस, दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला। वो दाद बख्श के ना करने के बावजूद उसे मुलाजमीन के क्वार्टर से निकाल कर अब्बासी हाउस की शानदार इमारत में ले आया था। और भला जमल या शहबाज हसन को इसके इस फैसले से क्या एतराज़ हो सकता था? बल्कि जमल को तो उसका ये रूप बेहद अच्छा लगा था। वो पहले से भी बढ़कर जरखान अली अब्बासी के लिए अपने दिल में नरम गोशा महसूस कर रही थी। पुख्ता उम्री के इस दौर में भी दिल उसे चाहता है बच्चों की तरह। स्याह तारकोल की सड़क पर निगाह जमाए वो मुहर्रम की बेखुदी याद करके मुस्कुरा रहा था। उसके साथ ड्राइविंग सीट पर विराजमान दाद बख्श मुकम्मल तंदही से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जरहान ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। मेरा ख्याल है तुमने चंद दिन पहले मुझसे किसी लड़की के बारे में बात की थी। जरहान ने भरपूर संजीदगी से उसे मुखातिब किया। उसकी बात पर दाद बख्श के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बाखुदा साईं, मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की थी, सिर्फ उसका जिक्र किया था, दाद बख्श ने गैर संजीदगी से कहा। जरहान उसके यूं बात घुमाने पर खूब महफूज हुआ। कब दिखा रहे हो फिर? जरहान ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा। दाद बख्श ने फ्रंट मिरर से नज़र आती अपनी गाड़ी से पीछे आती गार्ड्स की गाड़ी को देखा, फिर मुतमईन होकर जरहान की तरफ मुतवज्जा हुआ। आज आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वरना आज ही दिखा देता। कहते हुए दाद बख्श होले से मुस्कुराया। किसी डॉक्टरनी को तो नहीं दिल दे बैठे? यार, सारी ज़िंदगी जर्म से रिलेटेड लेक्चर्स देती रहेगी। शिट, दिल लगाने से पहले एक बार मुझसे तो मशवरा कर लेते। वो हनूज गैर संजीदगी से दाद बख्श को छेड़ रहा था। बख्श ने उसकी बात पर बेसाहता कहका लगाया। डॉक्टरनी नहीं है साईं, वो उदास आंखों वाली। बोलते बोलते वो रुका था। दाद बख्श ने फ्रंट मिरर से एक बार फिर पीछे आती गार्ड्स की गाड़ी को देखा। क्या हुआ, रुक क्यों गए? जरहान ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखते हुए पूछा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा साईं, ऐसा लग रहा है जैसे गार्ड्स के अलावा भी कोई हमें फॉलो कर रहा है। अपनी ठोड़ी पर उगी शेव मसलते हुए वह संजीदगी से कह रहा था। दाद ने गाड़ी की रफ्तार हल्की करते हुए एक बार फिर अतराफ की निगाह दौड़ाई। उसकी आंखों में तफक्कुर था। मुझे कोई क्यों फॉलो करेगा यार, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स। लापरवाही से कहते हुए जरहान ने उसका कंधा थपका। मेरा वहम नहीं है साईं, पिछले 3 दिनों से ही मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। बल्कि यूँ कहना ठीक होगा कि जिस दिन से अलीज़ा आपको धमकियाँ देकर गई है, उसी शाम से कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 4 दिन हो चुके हैं और अलीज़ा की तरफ से खामोशी है। वो जितनी पागल है इतनी आसानी से चुप होकर बैठने वाली तो नहीं है। तो फिर ये खामोशी, कहीं तो कुछ गलत है साईं, कुछ है जो हमारी नज़रों से ओझल है। स्टीयरिंग घुमाते हुए दाद बख्श ने संजीदगी से कहा। वो बड़ी बारीक बीनी से हालात का जायज़ा ले रहा था। वो जितनी भी पागल सही, कुछ भी करने से पहले मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेगी। जरहान ने यकीन से कहा। वो पागल है सिर्फ आपके लिए, बेवकूफ़ नहीं है, जो कुछ भी करने से पहले आपको इन्फॉर्म करेगी। दाद ने संजीदगी से कहा। पागल है तभी तो करेगी। चलती सड़क पर निगाहें जमाए वो कुछ सोचते हुए कह रहा था, तभी उसके मोबाइल पर रिंग हुई थी। डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल उठाकर जरहान ने स्क्रीन पर चमकता अलीज़ा कॉलिंग आंखें सुकेट कर देखा। लो, देख लो। जरहान ने मोबाइल की स्क्रीन दाद बख्श के सामने की। बख्श की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें उभर आईं। जरहान कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा चुका था। तुम्हारी बीवी को गोलियों से बुनने के लिए चंद शार्प शूटर भेज दिए हैं मैंने।
اگر اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ تم گھر جانے کی بجائے ڈائریکٹ ہاسپٹل کا رخ کرو، کیونکہ بہت جلد وہ بھی وہیں پہنچ جائیں گے۔ اس کے کال پک کرتے ہی دوسری جانب سے علیزہ کی اطمینان بھری آواز اس کے کان میں سنائی دی تھی۔ زرحان ہنوز سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا رہا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی علیزہ، بلکہ اپنے اوور کانفیڈنس کے باعث ابھی بہت بڑی غلطی کر چکی ہو تم۔ یہ کال جو تم نے مجھے کی ہے، اس کی ریکارڈنگ میں ایس پی کو بھیج رہا ہوں۔ اب تم جیل جانے کی تیاری کرو۔ پہلے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اب تم اصلاحوں کے پیچھے پہنچانا آسان ہو گیا ہے۔ اور میری بات کان کھول کر سن لو، زرحان علی عباسی تمہیں وہاں سے باہر نہیں نکلنے دے گا، اور تمہارا باپ 2 کا گھٹیا بزنس مین جس نے ساری زندگی ہیرا پھیری ہی کی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا وہ حقیقتاً علیزہ کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس کی آواز میں احمد جعفری کے لیے نفرت و حقارت تھی۔ تم نہ صحیح، تمہاری دی گئی سزا ہی صحیح، مگر تمہاری بیوی تو جان سے جائے گی۔ کر لو جو کر سکتے ہو۔ تنفر سے کہہ کر علیزہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کال پر بات کرنے کے درمیان زرحان نے مکمل طور پر اطمینان و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ کال کٹتے ہی وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ بخش، تم گھر پر موجود گارڈز کو کال کرو، ان سے کہو چوکنا ہو کر رہیں۔ علیزہ، محرم کو شوٹ کروانے کی بات کر رہی تھی وہ۔ زرحان کے لیے بات پوری کرنا محال ہو رہا تھا۔ گاڑی ریورس کرو جلدی، اسے حکم دے کر اس نے گھر کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ زرحان کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کے بیڈ روم کی گلاس فال بلٹ پروف تھی، مگر اگر محرم لان میں ہوئی تو؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا، بےقل کر رہا تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے محرم کو موبائل فون لے کر کیوں نہیں دیا۔ آج سے پہلے اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ محرم کو موبائل فون کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر آج شدت سے ضرورت اسے خود کو محسوس ہو رہی تھی۔ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ دوسری جانب کوئی ملازمہ تھی۔ تمہاری بیگم صاحبہ کدھر ہے؟ ملازمہ کے ہیلو کہتے ہی زرحان نے سرد سے پوچھا تھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے، ملازمہ نے جھٹ جواب دیا۔ میری بات کرواؤ اس سے جلدی۔ زرحان کے لہجے میں بے قراری تھی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ بیڈ روم میں لینڈ لائن سے کال پر آئی تھی۔ ہیلو، محرم کی دھیمی آواز سن کر زرحان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایک پل کو آنکھیں موندتے ہوئے اس کے دل میں یکگونا سکون سا اتر گیا۔ کہاں ہو جانم؟ وہ ملازمہ سے پوچھ چکا تھا، مگر پھر بھی چین نہیں آیا تھا، سو پہلی بات یہی پوچھی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں روم میں ہوں ہان، کیوں کیا ہوا؟ محرم کی تحیر بھری آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ کچھ نہیں، بس تم روم سے باہر مت نکلنا، لان میں تو بالکل مت جانا، میں تھوڑی دیر میں گھر ہی آ رہا ہوں بس۔ زرحان نے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ دوسری جانب محرم پریشان سی ہو گئی۔ کیوں ہان، وہ چڑیل پھر سے آ رہی ہے کیا؟ محرم کی آواز میں علیزہ کی بابت پوچھتے ہوئے غصہ اتر آیا تھا۔ اس کی غصے سے بھری آواز سن کر زرحان کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ آ رہی ہے؟ زرحان نے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ اس دن اسی کے آنے پر آپ نے مجھے روم سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا تھا، محرم نے آہستگی سے کہا۔ آواز میں اس دن والی بات کے لیے ناراضگی سی تھی۔ نہیں، وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے کبھی تم تک پہنچنے نہیں دوں گا، تو بس تم بے فکر رہو۔ کہتے ہوئے زرحان نے داد بخش کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر گارڈز کو کال کر لینے کے بعد بھی پریشانی تھی۔ تو پھر روم سے باہر نکلنے کے لیے منع کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آ رہی ہے نا ہان، آ لینے دے اس کو، آج میں اس کا منہ جلاؤں گی، دیکھ لیجئے گا آپ۔ وہ فر بول رہی تھی۔ ہنی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ نہیں آ رہی، بس تم روم میں ہی رہنا، میں آ رہا ہوں نا، پھر بات کرتے ہیں، ابھی فون رکھو، زرحان نے نرمی سے کہا۔ ہان، فون رکھنے کی بجائے محرم نے اسے پکارا تھا کہ جیسے کہیں وہ کال ہی نہ ڈسکنیکٹ کر دے۔ بولو، زرحان نے کہا۔ میں فون نہیں رکھ رہی، محرم کی مترنم آواز ابھری۔ کیوں؟ زرحان حیران ہوا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے ہولے سے کہا۔ وجہ؟ میں آ تو رہا ہوں، زرحان نے ہولے سے ہنس کر کہا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، اچانک مجھے اسٹرانگ فیلنگز آئی ہیں کہ بس آپ سے بات کرتی رہوں۔ محرم نے اسے دل کی بات بتائی۔ زرحان اس کی منطق پر ہنس دیا۔ دوسری جانب وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ ہنی، تم؟ اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکنے کے باعث وہ خاموش ہو گیا تھا۔ 2 بائک سوار پیچھے سے آئے تھے اور ان کی گاڑی سے ٹکراتے بچے تھے، مگر بائک چلانے والا اس بچاؤ کے دوران شاید بائک سنبھال نہیں پایا تھا۔ نتیجتاً وہ دونوں بائک سمیت روڈ پر گھسیٹتے چلے گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے خاموش ہو جانے پر محرم کی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ جانم، میں تمہیں کال کرتا ہوں، 5 منٹ ویٹ پلیز، زرحان نے عجلت میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ سائیں رکیں پلیز، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ گاڑی سے نیچے مت اتریں،
داد بخش کی متفکر آواز زرحان کے ساتھ دوسری جانب محرم نے بھی سنی تھی۔ ہان رک جائیں پلیز، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ مجھے بتائیں کہاں ہیں آپ؟ اور یہ بخش کیا کہہ رہا ہے؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہنی، روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بس وہی دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں کرتا ہوں کال، تم فون رکھو، زرحان نے نرمی سے کہا۔ سائیں میں کہہ رہا ہوں نا، آپ باہر نہ نکلیں، پہلے میں دیکھتا ہوں، آپ رکیں یہیں، یہ علیزہ کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ داد بخش نے کہا۔ محرم نے ابھی تک کال ڈسکنیکٹ نہیں کی تھی۔ علیزہ کا نام سن کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ اس لڑکی سے خوف زدہ تھی۔ آپ فون مت رکھیے گا پلیز، میرا دل گھبرانے لگا ہے، مجھ سے بات کرتے رہیں، کال مت کاٹیے گا۔ محرم نے اس سے التجا کی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ جانم تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، چھوٹا سا بائک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جانے ان بائک سواروں کو کتنی چوٹ آئی ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں، کہہ کر زرحان گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ بخش پہلے ہی گاڑی سے اتر کر اوندھے منہ سڑک پر گرے ان دو لڑکوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو بری طرح کرا رہے تھے۔ اچھا نا، مگر مجھ سے بات کرتے رہیں پلیز، محرم نے اس کی مانتے ہوئے کہا۔ وہ فون کان سے لگائے ان لڑکوں کی طرف بڑھنے لگا۔ زرحان کے گارڈز بھی گاڑی سے اتر کر اس کے اور بخش کے پیچھے آئے تھے۔ سڑک قدرے سنسان پڑی تھی، اکا دکا گاڑیاں گزر کر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ زیادہ چوٹ آئی ہے تو انہیں گاڑی میں لے چلو ہاسپٹل، زرحان نے بخش سے کہا جو ان لڑکوں کے قریب کھڑا ان میں سے ایک کو اٹھنے میں مدد دے رہا تھا۔ محرم فون کان سے لگائے زرحان کی آواز سن رہی تھی۔ دل جانے کیوں اچانک ہی پریشان سا ہو گیا تھا۔ بخش کا سہارا لیتے لڑکے نے ایک نظر قریب کھڑے زرحان کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل پھرتی سے داد بخش کی ٹانگ پر ایک زوردار کک لگائی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گرا۔ دوسرا لڑکا بھی ایکشن میں آیا تھا اور اپنی پشت سے ریوالور نکال کر زرحان کے گارڈز پر فائر کھول دیا۔ پہلے والے نے بھی سرحد سے ریوالور نکالا تھا اور زرحان کے سینے پر گن تان کر ہولے سے مسکرایا۔ بخش تیزی سے زرحان کی طرف بڑھا تھا۔ گن سے چلنے والی گولیاں زرحان کی شرٹ کو خون آلود کر گئی تھی۔ فون کی دوسری جانب فائرنگ کی آواز سن کر محرم کی چیخیں نکل گئی۔ ہان آپ، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دھڑام کی آواز کے ساتھ کال کٹ گئی تھی۔ فائرنگ کی شدید آواز کے ساتھ جو آخری آواز اس نے سنی تھی وہ داد بخش کی تھی۔ سائیں، چیخ نما آواز۔ محرم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے پہلے داد بخش کی آواز سنی تھی یا پھر فائرنگ کی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین کو دیکھتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ تھی میرا سکون ہو تم کی 11واں ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔